تو شاید مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ جی، اس کی بس ایک یہ وجہ ہے کہ حفظ کرنے کے بعد جو ہے بس ایک شوق تھا کہ علم دین حاصل کرنا ہے، اور اس کی باقاعدہ کوئی فی الحال وجہ نہیں ہے۔ کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ کچھ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب مثال ہے آپ نے 8 سال پڑھ لیے، 10 سال پڑھ لیے، ابھی کون سے درجے میں آپ؟ یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا پرابلم ہے، اور میں آج کے پروگرام کے توسط سے سب لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ کو صرف محدود ٹیچنگ کرنی ہے یا گلوبلی ٹیچنگ کرنی ہے؟ بڑا پلان ہے وہ یہ انشاءاللہ کہ ایک انسٹیٹیوٹ اپنا بنانا ہے۔ ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور ایک ایسا انسٹیٹیوٹ آپ بنائیں جہاں آپ یوتھ کو لے کر آئیں، کہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کے لیے اس کی فاؤنڈیشن کے لیے کون سی اسکلز کا ہونا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں جناب؟ اللہ۔ الحمدللہ۔ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے۔ میرا نام محمد شایان اشرفی ہے، اور میں ایک حافظ قرآن ہوں۔ میں نے میٹرک کر لیا ہے، اور اس وقت میں علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو شاید مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو شوق تھا یا والدین نے کہا تھا؟ یہ کیا معاملات کے پیچھے، یہ بتائیے گا۔ جی، اس کی بس ایک یہ وجہ ہے کہ حفظ کرنے کے بعد جو ہے بس ایک شوق تھا کہ علم دین حاصل کرنا ہے، اور اس کی باقاعدہ کوئی فی الحال وجہ نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے علم دین حاصل کرنے کی وجہ ڈھونڈیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو آسانی ہو سکتی ہے کہ جب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے بعد کیا کریں گے، کچھ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب مثال ہے آپ نے 8 سال پڑھ لیے، 10 سال پڑھ لیے، ابھی کون سے درجے میں آپ؟ ابھی فی الحال میں دوسرے درجے میں ہوں۔ دوسرے درجے میں، ماشاءاللہ۔ تو جب آپ علم دین حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں تو میں نے فی الحال کچھ نہیں سوچا۔ ہاں، اچھا، یہ صرف آپ کا پرابلم نہیں ہے، یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا پرابلم ہے، اور میں آج کے پروگرام کے توسط سے سب لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ تو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسی طرح سے علم دین پڑھنے آ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کیا کرنا۔ جب وائی کلیئر نہیں ہے کہ کیوں آئے ہیں، تو اس وجہ سے پڑھنے میں بھی دھیان نہیں ہوتا، پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کے بعد پڑھانا ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے گھر کو صحیح رکھنا چاہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ علم دین کے کسی بھی ایک موضوع کا انتخاب کر کے پھر اسی طرف محنت کرتے رہیں، اسی میں آپ ویڈیوز بنائیں، اسی میں آپ تحریر کریں، اسی میں آپ آرٹیکلز لکھیں، اور اسی ایک فیلڈ کی طرف چلے جائیں۔ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا موقع دیتا ہوں، آپ یہ غور کریں کہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، کس چیز کا شوق ہے آپ کو؟ مجھے جو ہے ٹیچنگ کا بہت شوق ہے۔ اچھا، ٹیچنگ کا بہت شوق ہے۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی 3 ہابیز کو لکھیں، یعنی جو چیزیں آپ کو پسند ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی کھیل پسند ہو، یا آپ کو مستقبل میں کسی پروفیشن میں جانا پسند ہو، بزنس بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، علماء امامت بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو روایتی پیشے ہیں جیسے امام، خطیب اور ساری چیزیں، اور ایک ہے کہ تھوڑا سا روایت سے ہٹ کے جیسے ماڈرن اسکلز ہیں، انہیں سیکھ کر آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو جاننے کے لیے آپ یہ لکھیے پہلے آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے، کہ آپ کو کیا پسند ہے، وہ 3 چیزیں لکھیں ذرا یہاں پر۔ جی بتائیے، کیا لکھا آپ نے؟ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے ٹیچنگ، یعنی پڑھانا۔ صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کاروبار کا بھی شوق ہے۔ اچھا، کاروبار کا بھی شوق، تو کاروبار کا شوق کہاں سے آیا آپ کو؟ ہمارا جو ہے ایک بہت مضبوط فیملی بزنس ہے، اچھا تو وہیں سے شروع سے سنتے آئے ہیں کہ کاروبار کس طرح ہوتا ہے اور سب کچھ، تو ایک شوق ہے شروع سے صحیح کہ کاروبار ہی کرنا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر جس کی بیک مضبوط ہوتی ہے تو اس کے لیے اپنے زندگی میں آگے بڑھنا ذرا آسان ہوتا ہے دیگر لوگوں کے مقابلے میں، مگر یہ کہ جب فوکس اچھا ہو،
فوکس اچھا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. تو دوسری چیز ہو گئی بزنس. تیسری چیز بک ریڈنگ. بک ریڈنگ. یہ تینوں اسکلز جو ہیں جو آپ کی اپنی چاہت ہیں, یہ تینوں اسکلز آپ کو پراپر طور پر سیکھنی ہوں گی اگر آپ اپنے مستقبل کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ مستقبل میں اپنے فائنینس کو کیسے مینیج کریں گے, جو عام طور پر آج بھی ہو سکتا ہے جتنے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوتے ہیں کہ وہ علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں کہ ہم آگے جا کے اپنے فائنینس کو کیسے مینیج کریں گے. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کیسے اپنے فائنینس کو مینیج کریں گے؟ جی, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی ہمارے بیک پر ایک جو فیملی بزنس ہے, صحیح ہے. تو اسی کے ذریعے جب میرے پاس کچھ وقت ہوگا میں اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر صحیح. انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے بزنس تھوڑا بہت سیکھوں گا. اس میں شاید 2 یا 3 سال کا عرصہ لگے گا, اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جاؤں گا. بالکل بالکل بالکل. ہاں یہ ہے, مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو لکھیں کہ آپ نے اگر بزنس کرنا ہے تو آپ نے اس کو پراپر سیکھنا ہے. بزنس سیکھنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کون کون سی اسکلز چاہیے آپ کو؟ مینجمنٹ اسکلز بھی چاہیے آپ کو, ڈیسیجن میکنگ اسکل بھی چاہیے. یہ سافٹ اسکلز ہیں بٹ اسٹل آپ کو اس کی ضرورت ہے. اب علم دین حاصل کرنے میں آپ کا مقصد کوئی اور نہیں ہے, آپ کا مقصد سے بھی یہی ہے کہ میں نے علم دین آگے پہنچانا ہے. جیسے آپ نے کہا مجھے ٹیچنگ کا شوق, تو آپ نے کبھی ٹیچنگ کو ٹرائی کیا ہے؟ جی, کچھ عرصہ میٹرک کے امتحان سے پہلے. اچھا, جی ٹیوشن وغیرہ پڑھایا جی ہے؟ جی, اسی طرح. صحیح صحیح. یہ اچھی بات ہے کہ جس بھی اسٹوڈنٹ کو اپنے فیوچر میں جو کام کرنا اسے چاہیے کہ ٹرائی کرے. جب آپ ٹیچنگ کر رہے تھے تو آپ کو مزہ آتا تھا ٹیچنگ میں؟ جی, ایک مطلب لگتا تھا کہ یہ میرے لیے ہے. ہاں یہی بات ہے کہ اگر نوجوان اپنے فیوچر کو پلان کریں اور ابھی سے ٹرائی کرنا شروع کریں تو ارلی ایجز میں ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کام میرا ہے. اب ٹیچنگ آپ کو کرنی ہے اور آپ نے ٹرائی بھی کر لی, آپ کے اندر سے دل سے آواز بھی آتی ہے کہ میں نے ٹیچر ہوں. تو اب ایک ٹیچر کے لیے کون کون سی اسکلز کا ہونا ضروری ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. تو اب آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے, ایسی کتابیں پڑھنی ہے جو آپ کو ٹیچر بنائے, اپنے ان ٹیچرز کو فالو کرنا ہے جو آپ کو واقعی ٹیچر لگتے ہیں. یعنی ٹیچر تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا, بٹ جس کا اسٹائل آپ کو اچھا لگتا ہو اس ٹیچر کو آپ نے فالو کرنا. صحیح. پھر ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ کو ٹیچنگ کہاں کرنی ہے؟ مدرسے میں کرنی ہے, اسکول میں کرنی ہے, کالج میں کرنی ہے؟ ان فیوچر اگر آپ کو مدرسے میں کرنی ہے تو آپ کو اس کے حساب سے اسکلز چاہیے. اگر آپ کو ٹیچنگ کرنی ہے اسکول کالجز میں تو آپ کو اس کے حساب سے اسکلز چاہیے. صحیح. اگر آپ کو ٹیچنگ کرنی ہے یونیورسٹی لیول پہ یا گلوبلی, آپ کو انٹرنیشنلی ٹیچنگ کرنی ہے, جیسے آج کل پلیٹ فارمز ہیں, یوٹیوب ہے اور دیگر پلیٹ فارمز ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی ٹیچنگ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کن اسکلز کی ضرورت ہے یہ آپ کو ڈھونڈنا ہوگا. تو اب آپ مجھے بتائیے آپ کو صرف محدود ٹیچنگ کرنی ہے یا گلوبلی ٹیچنگ کرنی ہے؟ جی, اس کے لیے ایک شروع سے ایک طرح سے کہہ لیں خواب ہے کہ فی الحال تو ٹیچنگ کر کے ایک ایکسپیرینس لینا ہے کہ آخر ٹیچرز جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں صحیح اور اسٹوڈنٹس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ایک بڑا پلان ہے وہ یہ انشاءاللہ کہ ایک انسٹیٹیوٹ اپنا بنانا ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. اور ایک ایسا انسٹیٹیوٹ آپ بنائیں جہاں آپ یوتھ کو لے کر آئیں, ان کو علم دین پڑھائیں, ان کو حدیث پڑھائیں, ان کو قرآن تفسیر پڑھائیں, تو بہت اچھا ہو سکتا ہے اور اس کو آپ بہت اچھی طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. پھر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کے لیے اس کی فاؤنڈیشن کے لیے کون سی اسکلز کا ہونا ضروری ہے؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا. ہاں, تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. جہاں بھی آپ نے پہنچنا ہے آپ کو سمپلی اس کو پیپر پہ لکھنا ہے اور پھر سرچ کرنا ہے کہ اس جگہ پر پہنچنے کے لیے مجھے کون کون سی اسکلز درکار ہے. صحیح. جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے آپ خود بخود غیر محسوس طریقے سے اپنے گول کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں. ٹھیک. اور یہ تو آپ کا یوں سمجھیے فرسٹ سیشن تھا جس میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے کس طریقے سے سوچنا ہے. اب
آپ کو اپنے ذہن کو بتانا ہے کہ میں علم کیوں پڑھ رہا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ صحیح اب آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے کتنے عرصے میں کون سی اسکل سیکھ لینی ہے۔ صحیح ٹیچنگ اسکل ہے تو وہ کیسے سیکھنی، میں نے جو بزنس اسکلز ہیں وہ کیسے سیکھنی۔ اگر آپ کو کوئی اور بھی کام کرنا ہے تو اس کے متعلق آپ کو سرچ کرنا ہے کہ آپ کو وہ سیکھنا کیسے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ٹیچنگ کی طرف چلے جائیں اور صرف ٹیچنگ میں ہی اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ آپ امر ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے جی تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مستقبل میں اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں، ایک ٹیچر دیکھتے ہیں، ایک بزنس مین دیکھتے ہیں، یا دونوں کا ملاپ دیکھتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ میں اگر آج سے 5 سال بعد بتاؤں تو میں ایک فل ٹائم ٹیچر ہوں گا اور کہیں نہ کہیں پارٹ ٹائم چھوٹا موٹا بزنس اس طرح۔ اچھا اچھا اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور آپ نے اس کو لکھنا ہے اور پھر سرچ کرنا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی ایک سیشن کی بات نہیں، اس کو آپ نے مستقل طور پر سوچنا ہوگا، اپنے گولز کو لکھنا ہوگا۔ اور جتنے بھی ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں خاص طور پر ان کو کہوں گا آپ جو پڑھ رہے ہیں اپنا وائی کلیئر کریں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں انہوں نے تو ٹیچنگ پروفیشن میں جانے کا کہا، ہو سکتا ہے کسی اور کا کوئی اور پلان ہو، تو اس پروفیشن کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ٹیچر بنے ہوئے ہیں پہلے سے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جو پہلے سے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، تو خود بخود آپ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سب کو خیر کے کاموں کے لیے جمع فرمائے۔ اگر آپ کو یہ سوالات اچھے لگے ہیں جو میں نے ان سے کیے، تو آپ یہی سوالات اپنے آپ سے بھی کریں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا وائی کلیئر ہو جائے، اور جب وائی کلیئر ہو گیا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے کام کرنے میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے ایجوکیشن میں اتنا مزہ آئے گا کہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔